بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر رضوی۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام خصوصی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کو پانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خصوصی دعائیں مانگتے تھے۔ ناظرین، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں انسان ادا تو نفل نماز کرتا ہے لیکن اسے ثواب فرض جتنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں انسان ادا تو ایک فرض کرتا ہے لیکن اسے ثواب 70 فرضوں جتنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو کا ٹاپک رکھا ہے استقبال رمضان، اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے عظیم مذہبی سکالر مفتی ماجد رضا الہ آبادی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے چینل کی وساطت سے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اس دین اور دنیا جو پروگرام ہے اسے عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو کیسے گزارا، تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی جامع حدیث روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے آنے سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم اور جامع خطبہ دیا اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف امور پر بحث فرمائی، اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا، اور خود جہاں تک آقا کریم علیہ السلام کے اس ماہ مقدس کو گزارنے کا تعلق ہے تو وہ عام ایام سے ہٹ کے، عام روٹین سے ہٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی کوشش کے ذریعے اس ماہ مقدس کو جو ہے وہ گزارا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام، یہ تو ہر عالم نے لکھا ہے اور ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو بہت دریا دل تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب یہ ماہ مقدس رمضان المبارک تشریف لاتا تو اطلق کل اسیر و آتا کل سائل، نبی علیہ السلام قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیتے، ماشاءاللہ، انہیں آزاد کرتے، اور اس ماہ مقدس کی خوشی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ویسے بھی عام دنوں میں بھی کوئی آتا تو سائل خالی نہیں جاتا تھا، لیکن اس ماہ مقدس کی خاص بات تھی کہ جب بھی کوئی آتا تو سرکار بڑے اہتمام کے ذریعے اس کے سوال جو تھا اسے پورا کرتے۔ ماشاءاللہ، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی ضرورت کو پورا کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کا مسئلہ جو تھا وہ حل فرماتے۔ اور اجود الناس بالخیر، یہ عام دنوں میں روٹین تھی، لوگوں میں سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سخاوت کرنے والے تھے، لیکن وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، کہ رمضان المبارک جب آتا تو نبی علیہ السلام عام روٹین سے ہٹ کے سخاوت کے جو دریا تھے وہ بہا دیا کرتے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح سے استقبال کرتے تھے، تو آپ نے ہمیں کیا سبق دیا کہ ہمیں کس طرح سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، جو میں اس سے سابق میں گفتگو میں نے کی ہے، اس کا جواب زیادہ تر اسی کے اندر موجود ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کریم کے طریقے کو فالو کرے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور سرکار کی سنت پر عمل ہمارے لیے لازم ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ تو ہم وہی کام کریں جو ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے کیے، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود کیے اور ہمیں کرنے کا حکم بھی دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام فراخ دل ہوا کرتے تھے، اس ماہ مقدس میں ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جیسے
دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام دوسروں کو عام معافی دیتے تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو عام معافی دینی چاہیے، اور اس ماہ مقدس میں جس قدر ہو سکے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے، وگرنہ میرے نبی علیہ السلام فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے جو منہ موڑے گا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد آپ سے یہ کوشچن ہے میرا کہ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ جی، رمضان المبارک کا جو لفظ رمضان ہے جی، یہ لغت کی جو کتابیں ہیں جیسے لسان العرب ہے علامہ جوہری کی، اس کے اندر، اور امام خلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور المنجد جو معروف کتاب ہے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے عربی اردو ڈکشنری کی، جی مفتی صاحب، تو دو مادے اس کے بیان کیے گئے ہیں جس سے یہ لفظ رمضان بنا ہے۔ جی جی نکلا ہے، را میم ضاد، رمضان یا رمضاء، جی، ان دونوں کے اندر جو وہ سختی کا معنی پایا جاتا ہے، جی جی، ان دونوں کے اندر جلانے کا معنی پایا جاتا ہے، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ تپش کا معنی، حرارت کا معنی جب وہ پایا جاتا ہے رمضان کے اندر، یعنی ہاں، یہ مختلف علماء کرام کی تصریحات کے مطابق جو ہے وہ بعض نے رمضان کا معنی تپتی ہوئی ریت کہا ہے، گرم دھوپ، اس کے یعنی کہ دونوں کو، ایک بعض نے رمضان کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل عرب نے جب قدیم لغت کے اندر مہینوں کے نام جب منتقل کیے تو یہ جو رمضان المبارک تھا یہ انہی ایام میں آیا جو سختی کے ایام تھے، جو گرمی کے ایام تھے، تو انہوں نے اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا۔ جی مفتی صاحب، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی زبردست بات کی ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں، جی جی مفتی صاحب، کیونکہ معنی اس کا ہے جلانا، گرمی، تپش، جلا کے راکھ کر دینا۔ جی جی، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انما سمی رمضان، اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ لأنہ یرمد الذنوب، یہ لوگوں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا نام رمضان بھی اسی لیے رکھا گیا کیونکہ رمضان کا لغوی معنی بھی جلانا ہے۔ تو اسی طرح امام خلیل نے ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے کہ اس کا معنی وہ موسم خریف کے اندر ہونے والی جو بارش ہے، جی جی، جس سے ہر طرف جو ہے وہ جو موسم خزاں کے اندر ایک خزاں چھائی ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر، پودوں کے اوپر، وہ ہر طرف جب وہ گرد و غبار اور مٹی نظر آتی ہے، جی جی، تو موسم خریف کے اندر ہونے والی جو بارش ہوتی ہے وہ ہر چیز کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، ماشاءاللہ، وہ اجلا کر دیتی ہے۔ تو وہ حضور غوث اعظم نے یہاں بھی لکھا ہے کہ یہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے، یہ رحمت کی ایسی بارش ہے جو بندے کے گناہوں کو دھو کر بندے کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزے کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے کیا تحقیق فرمائی ہے؟ جی، روزہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے صوم۔ صوم کا لغوی معنی جو ہے، جو اس کا اپنا معنی ہے، وہ ہے الامساک، روکنا یا رک جانا کسی بھی چیز سے، مطلقاً رکنے کو امساک کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر اس کا معنی خاص ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور عمل زوجیت کو ادا کرنے سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس کے خاص معنی جو اصطلاح کی شریعت کی اصطلاح میں اور فقہائے کرام کی اصطلاح میں جو اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں وہ روزے کے یہی بیان۔ اچھا مفتی صاحب، بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور آج کل کے دور میں کیا ہم اس مقصد کے حصول کے لیے کامیاب ہیں یا کس قدر کامیاب ہیں ہم؟ یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ بس رمضان مبارک آیا اور ہم نے مختلف قسم کے پکوان پکائے اور شام کو جب وہ ہلا گلا کیا، کھایا، افطاری کی اور اس کے بعد لمبی تان کے سو گئے۔ روزے کا ایک خاص مقصد جو قرآن حکیم میں خود بیان فرمایا ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف،
یہ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد ہے تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، دلوں میں تقوی پیدا ہو. اور یہ تقوی اور اللہ کا خوف یہ ایک ایسی نعمت ہے، جب کسی انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، خشیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں مجھ سے میرا رب اس بارے میں پوچھے گا، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں کرنے سے پہلے یہ دیکھ لوں کیا آیا مجھے رب ذوالجلال نے یا اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کرنے کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں. جب انسان کے دل میں خوف نہیں ہوتا تو انسان پھر جو صبح سے شام تک جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ کا خوف سما جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے کہ کیا مجھے اسلام ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، مجھے میرا دین ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، مجھے میرا نبی یا میرا خدا جو ہے وہ ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو تقوی روزے کا بنیادی مقصد ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا ہم موجودہ زمانے میں اس کے اصول میں کس حد تک، جب معذرت میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، آج کل پایا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے ہم یا تو موبائل پکڑ لیتے ہیں، یا ہم ٹی وی پہ ڈراماز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا سوشل میڈیا کا استعمال ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ جی ٹائم پاس ہو جائے. تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا ہم مقصد میں کام وہی میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ بھئی روزہ رکھ کے ہمیں وہی افعال کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی نے کی. جو روزہ رکھنے کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت، جسم کو سکون بھی دیں، آرام کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، وہ بھی پورا کرنی چاہیے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک وہ واضح فرمان ہے، سرکار نے فرمایا جو روزہ رکھ کے غیبت اور اس طرح کے جھوٹ اس طرح کے کاموں سے جب وہ پرہیز نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کریں گے تو جھوٹ اور غیبت یہ پہلی جو ہے وہ چیز ہے سوشل میڈیا کے اوپر عمومی طور پہ پائی جاتی ہے. تو اپنے اوقات کو اگر واقعی روزے کی روح تک پہنچنا ہے تو ہمیں اپنی اوقات اور اپنے مصروفیات جو ہیں انہیں اللہ کے رسول کی مصروفیات کے تابع بنانا ہوگا، تاکہ ہم ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے جو علائشیں ہیں، جو رذائل ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. بات مفتی صاحب وہیں اور روزے کے حقیقی مقصد تک ہم پہنچ سکیں. یعنی کہ ہم تقوی اختیار کریں. جی بالکل. سب ہم چیزوں سے آپ رکیں گے تو تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی یاد میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم بسر کریں گے تو ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہوگا. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب یہ بات ہوگی. اس کے بعد یہ رمضان گرمیوں میں آتا ہے تو گرمی کا روزہ ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو لیکن مزدور جو طبقہ ہے ہمارا ان کے لیے ذرا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ذرا وضاحت فرمائیے. یہ بھی ایک بہت زبردست کویشچن ہے، اچھا سوال ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں بھی اگر روزہ آئے، سردی میں آئے یا نارمل جن دن جو ہوتے ہیں ان میں بھی اگر روزہ آئے تو روزہ چونکہ صبح سے شام تک جو وہ رکنے کا جو ہے وہ نام ہے، جی مفتی صاحب امساک ہے، ہر چیز سے جب کھانے پینے سے باز آ جانا، تو جب گرمی کے ایام میں آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے پہلے سے بھی. تو جہاں تک آپ نے مزدوروں کی بات کی ہے تو اس حوالے سے بھی میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت اللہ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ ہمیں زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو ہمیں ہر طرح سے رہنمائی جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے مل جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک جو بات ارشاد فرمائی، وہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ، کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے، ان کے کام کے اوقات کم کر دے، ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نرمی کا رویہ رکھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، ماتحت میں لوگ ہیں، تو بھئی وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اس قدر طاقت دی ہے کہ مجھے اللہ نے ایک سیٹ پہ بٹھایا ہے، میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو باہر گرمی میں میری متحدی میں رہ کے کام کر رہے ہیں. تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق
وہ ان لوگوں کے اوپر آسانی پیدا کرو۔ آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو آپ کے متحد ہیں، جو آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان کے کام کے اوقات میں کمی کر دیں۔ بالکل ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے تو انہیں جو ہے وہ سایہ مہیا کریں، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے انہیں سایہ مہیا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رویے میں خصوصی طور پہ نرمی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک ہمیں جو ہے وہ نرمی کا بہت زیادہ سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، تو رویوں میں اپنے میں نرمی رکھیں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ سخت گرمی میں کام کر رہا ہے، آپ کے لہجے کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، وہ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیں، اور پھر اس کا اخروی ثواب تو غفر اللہ لہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا میسج دیا ہے مفتی صاحب آپ نے میرے ناظرین کو۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر کوئی حدیث سنا دیں ہمیں۔ ویسے تو رمضان المبارک میں بے شمار احادیث اس کے فضائل پہ ہیں، نبی علیہ السلام ایک دو ذکر کر دیں ذرا تاکہ واضح طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک ہے، نبی علیہ السلام فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کی حالت میں خلوص سے نیت کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہے اللہ کی رضا، خلوص سے نیت اس میں شامل ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسا نہ کر رہا ہو، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس اعتبار سے رمضان کو گزارتا ہے کہ روزہ بھی رکھے، اس کے اندر ایمان بھی موجود ہو اور احتساب بھی موجود ہو، صبر، استقامت، رضا الہی، خلوص نیت جو ہے وہ اس کے عمل میں پائی جاتی ہو، تو نبی علیہ السلام فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، رب ذوالجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب، آج میں جو ابھی سوال اٹھانے لگا ہوں وہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 50 والی چیز 150 میں یا 200 میں فروخت کرنے کے بعد دکاندار مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو مفتی صاحب میرا یہاں سوال یہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں بڑھتی مہنگائی ہے، ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں پہ شفقت کرو، تقوی کے ساتھ یہ رمضان گزارو، روزہ رکھ کے اچھے کام کرو، تو کیا ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ دکاندار 50 والی چیز 200 میں 100 میں فروخت کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہاں تک بات ہے مسجد میں جانے کی یا نماز پڑھنے کی، اس کا اپنی جگہ ثواب ہے، جی نماز کا بہر صورت اپنی جگہ ثواب ملے گا۔ جی رہی بات کہ ہمارے ہاں جو عمومی رویہ پایا جاتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، یہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ مفتی صاحب میں اصل سوال میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، میں جو سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ کے تقوی اختیار کرنا، اگر یہ بندہ جو یہ کام نہیں کرتا، دوسروں پہ شفقت نہیں کرتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، بچوں پہ رحم نہیں کرتا، یا اور جو دیگر کام بتائے گئے ہیں، تو اس کا صبح سے شام تک بھوکا رہنا اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں اصل یہ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری یعنی کہ دن جو دکاندار کرتے ہیں تھوڑی قیمت والی چیز اس کی قیمت بڑھا کے جو فروخت کرتے ہیں، پھر وہ مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا وہ یہ کام ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ضروری تو یہی تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جو صاحب تقوی ہے، اگر واقعی اس کے دل میں روزہ ہے، ایک تو ہے صرف بندے نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب ایک ہے کہ دل کے اندر اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ روزے کا موجود ہونا، تو وہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی کہ انسان کا ہر فعل اس سے یہ ثابت ہو کہ انسان میں تقوی موجود ہے۔ جب تقوی آئے گا تو یہ چیز بھی اس کے ذہن میں آئے گی کہ میں مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کروں۔ تقوی انسان کے دل میں موجود ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی میں ناجائز منافع خوری جو ہے اس سے اپنے آپ کو جب وہ باز رکھوں، اس سے جب وہ پرہیز کروں۔ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، سرکار نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ مبشر بھائی، یہ ہمارے انتہائی خستہ حالی کی ہماری یہ صورتحال ہے، پاکستان کے مروزی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کی کیا کیفیات ہیں اس وقت۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے لازمی اور ضروری تو یہی ہے
کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کا واضح فرمانا ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ تو جو ایک اچھا مسلمان اگر ہے تو وہ تو نبی علیہ السلام کی بات کو فالو کرے گا، بالکل کرے گا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نہ کہ لوگوں کے لیے جب وہ سختی پیدا کی جائے۔ آپ اگر 50 والی چیز ناجائز منافع خوری کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چونکہ رمضان مبارک میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ 150 میں فروخت کرتے ہیں، تو آپ یقینی طور پر اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، رب الجلال کی بارگاہ میں آپ مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ یہ اسلام کی روح کے قطعی طور پر منافی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ معاملات زندگی کو تنگ کر رہا ہے۔ حکم آ رہے نبی علیہ السلام آسانی کا دے رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنگی کی طرف جا رہا ہے، اور واضح فرمان ہے نبی علیہ السلام کا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر ہم رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے بعد اگر اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ ہم پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں ناجائز منافع خوری کے وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے واقعی ہم نے رحمت لینی ہے تو آگے رحمت تقسیم کرنا ہوگی، اللہ کی مخلوق کے اوپر جب رحمت کی بچھاڑ کرنا ہوگی۔ رمضان کا یہی میسج ہے اور یہی رمضان مبارک کا پیغام بھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے یہ بات کی تو ذرا میرے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو دکاندار حضرات جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، کہ وہ کس حد تک یعنی کہ منافع لے سکتے ہیں اپنی چیز میں، اس میں بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ ہر جائز حد تک، خصوصی طور پہ جس کے اندر جب وہ ان کے اخراجات نکالنے کے بعد جو بھی جائز حد ہے یا حکومت وقت نے جو لمٹ بیان کر دی ہے اس لمٹ سے پھر آگے نہ جایا جائے، کیونکہ حکومت وقت جب بیان کرتی ہے تو اس کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ یہاں تک لوگوں کی قوت استطاعت ہے خریدنے کی، اور اس سے اوپر جب لوگ تنگ ہو جائیں گے تو اس لیے جو لمٹ گورنمنٹ بیان عمومی طور پہ ہوتا بھی ایسے ہے، ہماری گورنمنٹیں جو ہیں وہ بیان کر دیتی ہیں، تو اس لمٹ تک جو ہے وہ منافع لینا چاہیے اور اس سے اوپر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ بندہ مومن اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے تو لازم ہے نا کہ گورنمنٹ کہے یا نہ کہے، ہم لوگوں کے لیے اپنے آپ سے اپنی ذات کے اعتبار سے خود سے جب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بے شک مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں خصوصاً طور پر اس ماہ مقدس میں کرنے چاہیے جن کا ہمیں یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ ہو، تو ان اعمال کی ذرا بتا دیں آپ۔ ان اعمال کے اندر جب وہ روزہ تو خود ایک عمل ہے، بے شک۔ روزہ رکھنے کے بعد جب وہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کی جائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر خود نہیں آپ جب وہ سمجھ سکتے پڑھ سکتے تو یقینی طور پر لازمی ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، مستند عالم کے پاس جائیں اور اس سے جب وہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں علم ہو سکے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے اور قرآن ہمیں یہاں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک کا جو ہے وہ کثرت سے نذرانہ پیش کریں۔ ایک انتہائی مقبول ترین عبادت ہے درود پاک، تو اس کی کثرت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل، مگر میں یہ کہوں گا کہ نوافل سے بھی پہلے زندگی میں جو آپ کی نمازیں رہ چکی ہیں فرائض، ان کی قضا کی جائے، کیونکہ جب تک آپ کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں، ہمارے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ فرائض کو ادا نہیں کرتا، ان کی قضا نہیں کرتا، اس کا نفل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھ میں بھی آنے والی چیز ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے کام کرنے کا کہا گیا ہے، تو آپ وہ 8 گھنٹے کام نہیں کرتے، بعد میں چاہتے ہیں جی میں 4 گھنٹے اوور ٹائم لگا لوں، تو آپ کا وہ 4 گھنٹے اوور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوور ٹائم دیا گیا وہ آپ نہیں کر پا رہے۔ پہلے جو ٹائم آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ تو 5 نمازیں ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پہلے ان کو پورا کریں، اور اگر زندگی میں یہ باقی ہیں تو رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بونس ٹائم ہے، نماز کی قضا کریں تاکہ ذمے سے جتنی بھی نمازیں ہمارے فرائض باقی ہیں وہ ساقط ہو جائیں۔ اس ساتھ روزوں کی قضا بھی جو پچھلے یعنی وہ تو ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک میں تو ہم نے وہی روزہ رکھنا ہے جو رمضان ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ جی جی۔ تو باقی اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات جو ہے نبی علیہ السلام کا یہ عمل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آتا کل سائل، کوئی بھی نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ جس طریقے سے بھی مانگنے کے لیے آتا، جو بھی مانگنے کے لیے آتا نبی علیہ السلام حتی اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اپنے غریب رشتہ دار، اپنے غریب ہمسائے، اپنے جو غریب پڑوسی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے گھروں کے چولہے کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو ہم تو جو ہے وہ ایک
اچھا خاصا دسترخوان بھر کے جو ہے وہ افطاری کر رہے ہوں، اور میرے اور آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ صرف پانی سے افطاری کر رہے ہوں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا من بات شبعان وجارہ جائع ما آمن بی، یہ شروع کے الفاظ ہیں کہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، تو نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے کا مجھ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو یہ کافی نیک اعمال جتنے بھی اچھائی کے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اب میں آپ سے بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شرع میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں میرا آپ سے جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جب شرع میں واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد یعنی کہ برے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، تو اس کا پھر دین اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ تو پھر جب کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا پھر لوگ برے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد پر جو ہے وہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ رہی بات کہ روزہ رکھنے کے باوجود، رمضان المبارک ہونے کے باوجود لوگوں کا برے اعمال کرنا، برائی کی طرف جب وہ جانا، یہ وہ عادت ہے جو ہم نے 11 ماہ میں پکی کی ہوئی ہے۔ اللہ، یہ ہمیں عادت مجبور کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے پہلے جب وہ کوئی برا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عادت سے مجبور ہو کے ہم جب اس کی طرف چاہتے ہیں، جو ظاہری سی بات ہے ایک چیز کی آپ نے 11 ماہ پریکٹس کی ہے جی تو چند دنوں میں تو آپ اسے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارے ایک بدقسمتی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماہ مقدس جس میں اللہ شیطانوں کو جکڑ کے رکھے اور ہم پھر بھی گناہ کرتے رہیں، تو یہ ایک انتہائی بدقسمتی کی علامت ہے، انتہائی محرومی کی علامت ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ محرومی ہے، اللہ کی طرف سے جو برکات نازل ہوتی ہیں ان سے یہ محرومی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ بے شک یہاں یعنی کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بے شک، کیونکہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک تو اس شیطان کو جکڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، برائیوں سے باز نہیں آتے۔ یقیناً یہاں ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے بس لاسٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو جب ہی کوئی اسلامی دن قریب آتا ہے، جیسے کہ اب رمضان قریب ہے، تو لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ اپنے ہاتھوں میں یا میسیجز کے ذریعے جنت کی ٹکڑیں پکڑی ہوتی ہیں کہ جو بندہ یہ میسیج پہلے سب کو رمضان کا پہنچائے گا کہ رمضان قریب ہے، اس پر جنت واجب کر دی جائے گی اور اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کس حد تک یعنی کہ یہ بات درست ہے؟ یقینی طور پر اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک کی آمد پہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، جی بے شک، اور بہت سے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک۔ رہی بات کسی ماہ کی مبارکباد دینے سے جنت کا واجب ہونا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو سوشل میڈیا اگرچہ اس کے چند ایک فوائد بھی ضرور ہیں مگر اس کا جو غلط استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے۔ بے شک۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہم جب سارے ایک مسئلے کا شکار ہیں۔ جی جی۔ ہم نے کوئی بھی جو کام ہے نا، اگرچہ میری فیلڈ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، میں ڈاکٹر ہوں اگر بالفرض جی، تو مجھے چاہیے کہ میں وہی کام کروں جو میری فیلڈ میں آتا ہے۔ بے شک۔ میں لوگوں کو جب وہ ویلڈنگ کرنے کے مشورے نہ دوں، اگر میں ویلڈر ہوں تو میں وہی کام کروں جو میری فیلڈ ہے، میں لوگوں کو مسائل نہ بتاؤں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم میں سے ہر بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے، اور ہر بندہ دین کے اوپر جب بات کرتا ہے جو جس شعبے کا ماہر ہو اسے وہی کام کرنا چاہیے۔ صراحتاً میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کذب علیہ متعمداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کوئی بھی حدیث شیئر کرنے سے پہلے، کوئی بھی حدیث آگے فارورڈ کرنے سے پہلے کسی عالم سے اس کی تصدیق ضروری ہے کہ کیا آیا واقعی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں۔ انجانے میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ برائیاں اور گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ لکھا جا رہا ہو۔ اور کچھ لوگوں تو یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ میسج آگے فارورڈ نہیں کرے گا 10 دنوں کے بعد وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا تو وہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرے گا تو وہ یہ، اس طرح کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ بات ہوئی ہے کہ ہم تحقیق کی طرف نہیں آتے، ہم جب خود پڑھنے کی طرف جب نہیں آتے، ہم صرف سوشل میڈیا کے آتا کہ ادھر سے میں نے آپ کا میسج پڑھا اور میں نے اسے فارورڈ کر دیا، 4 بندوں نے ادھر سے پڑھا، ادھر سے آگے فارورڈ کر دیا۔ تو یہ نہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا واقعی حدیث میں ایسا ہے یا نہیں، نہ آپ نے دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، آگے ایسے بات پھر جو چین چلتی جاتی ہے اور بات دور سے دور تک پہنچتی جاتی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ یہ رمضان المبارک کس قدر برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے اور اس کی فیوز و برکات ہم نے کس طرح سے حاصل کرنے ہیں۔ تو اپنے میزبان مبشر رضوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان، والسلام۔